آج وہ جاہلیت کا دور آ گیا ہے کہ اسلام کے کتنے سارے احکامات ایسے ہیں جنہیں مسلمان بھی کہتا ہے یہ خلاف مصلحت ہے، جنہیں مسلمان بھی کہتا ہے یہ خلاف مصلحت ہے۔ ہاں میرے عزیزو، اسلام کے کسی حکم کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ حکم اسلام کا مصلحت کے خلاف ہے تو وہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے شیطان ہو گیا۔ اس نے بھی وہی حرکت کی جو ابلیس نے کی، یہ بھی ایسا ہی مردود ہو جائے گا جیسے ابلیس مردود ہوا۔ یہ وہ دور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح ایمان والا شام کافر، شام ایمان والا صبح کافر، کہ اسلام کے احکامات کے بارے میں، نبی کی زندگی کے بارے میں یوں کہہ بیٹھے گا یہ خلاف مصلحت ہے، یہ میری عقل میں نہیں آتی، یہ خلاف عقل ہے، یہ خلاف عقل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اور ایمان کی، اسلام کی روشنی انسانیت کو دی، اپنی تعلیمات کی روشنی سے، قرآن کے نور سے جس سے انسانیت کو ہدایت ملی، جاہلیت کا وہ تاریک دور کیا تھا؟ اس جاہلیت کے تاریک دور میں چند نمایاں چیزیں تھیں، نمایاں چیزیں، ان میں ایک شرک تھا، ایک شرک تھا۔ اس میں نمایاں چیز کیا تھی جسے قرآن نے کہا ہے اندھیرے کا دور، جاہلیت کا دور، شرک تھا۔ اور اس دور کے اندر کتے سے بڑا پیار تھا، کتے سے بڑا پیار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کوئی کتا بھی نظر آئے اسے فوراً مار دو، اتنی نفرت بٹھائی۔ پھر ایک وقت ارشاد فرمایا جو کالا اور سیاہ رنگ کا ہے اسے مار دو۔ پھر ایک وقت آیا جب نفرت بیٹھ گئی، اب آپ نے فرمایا اب کتوں کو نہ مارو، ہاں جس برتن میں یہ منہ ڈال دے اسے 7 مرتبہ دھو لینا، 7 مرتبہ دھو لینا۔ یعنی اتنی نفرت بٹھا دی اس کتے کی۔ جاہلیت کے دور میں اس سے محبت تھی، اللہ کے نبی کا دین آیا اس سے نفرت شروع ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری کے گھر جایا کرتے تھے، قریب میں ایک اور انصاری کا گھر تھا۔ اس نے یا رسول اللہ آپ میرے گھر میں نہیں آتے؟ فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اللہ کا نبی اس گھر میں نہیں آیا کرتا۔ شرک تھا، کتے سے پیار تھا، تصویر، مجسمے، اس سے اپنے گھروں کو سجایا جاتا تھا۔ ذی روح تصویر اور مجسمے، اس سے گھروں کو سجایا جاتا۔ ایک دن آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، جس کے پاس آپ کی ساری اولاد کی محبت جس کے لیے اکٹھی ہو گئی، بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، بچوں کا بچپن میں انتقال ہو گیا، ایک بیٹی فاطمہ رہ گئی، اولاد کی ساری محبت فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے لیے۔ ایک دن سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے، اور پیار کا اور اتنا احترام کا حال تھا، بیٹی کا ہاتھ چومتے تو بوسہ لیتے، اور بیٹی بھی اپنے ابا کا ہاتھ کا بوسہ لیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بیٹی فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کا اس انداز سے استقبال کرتے۔ سفر سے کہیں واپس آتے تو سیدھا بیٹی کے گھر آتے۔ ایک دن تشریف لائے، باہر کپڑا لٹکا ہوا، اس میں ایک تصویر بنی ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آگے نکل گئے، پیچھے فاطمہ آئی، کہ یا رسول ابا جان آپ گھر میں نہیں آئے؟ فرمایا فاطمہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اللہ کا نبی اس گھر میں نہیں آتا۔ جاہلیت کا دور بتا رہا ہوں جس میں نمایاں علامات، وہاں شرک ہوا کرتا تھا، وہاں مجسمے اور تصویروں سے گھروں کو سجایا جاتا تھا، وہاں سود خور، سود کھایا جاتا تھا، سود کھایا جاتا تھا، وہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہاں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وہاں عورتیں باہر یوں نکلا کرتی تھیں، سر پہ دوپٹہ ہوتا اور اس کے دونوں طرف پیچھے پشت پہ ڈال دیا کرتی تھی، سینہ کھول کے نکلا کرتی تھی۔ قرآن ہے، 22واں پارہ ہے، جاہلیت کی تصویر ہے، جسے اللہ کے نبی نے اپنے نور سے منور کیا تھا، اسلام کی روشنی سے۔ وہ تاریخ خیال تھے، اسلام نے مسلمانوں کو روشن خیال بنا دیا۔
وہ تاریخ خیال تھے جن کے ہاں جسم پہ لباس عیب تھا، دوپٹہ عیب تھا، حیا کی چادر عیب تھی. وہ تاریخ دور تھا، تاریخ خیالی کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی تعلیمات لے کے آئے، مسلمانوں کو روشن خیال بنایا. تیری بیٹی حیا کی چادر اوڑھے، تیری بہنا حیا کی چادر اٹھے، تیری بیوی حیا کی چادر اوڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی چادر دی. یہ روشن دور آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. پھر کیا ہوا؟ اس زمانے میں عورت بے پردہ عریاں لباس کے ساتھ باہر نکلتی. یہ زمانہ جاہلیت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سود کھایا جاتا تھا، قمار جوا کھیلا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی. یہ قرآن نے اس جاہلیت کی تصویر ذکر فرمائی ہے. اسلام آیا ہے، میری نبی کی زندگی آئی ہے، ان سارے اندھیروں کو ختم کیا ہے. لیکن آج پھر دیکھیے ذرا دنیا میں اس زمانے جاہلیت کی کیا آج اندھیرے موجود ہیں کہ نہیں؟ ہر طرف یہ اندھیرے موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اندھیرے اس لحاظ سے خطرناک ہیں کہ یہ فتنے اس انداز سے خطرناک ہیں کہ ان کے الفاظ بدل جائیں گے، ان کے اصطلاحات بدل جائیں گے، انہیں خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان صبح کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا، شام مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. ایمان یوں چلا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ مسلمان بھی کہے گا یہ احکامات خلاف مصلحت ہیں، یہ احکامات خلاف مصلحت ہیں، یہ اس زمانے کے احکامات ان پر عمل کرنا ممکن نہیں، یہ میرے عقل میں نہیں آتی. یہ وہ دور ہے میرے عزیزو جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی اور انسانیت کی کشتی پار لگی، انسانیت نے فلاح پائی، کامیابی ملی قرآن کے نور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. میرے عزیزو آج بھی ہمارے مسائل کا حل اسوہ رسول میں موجود ہے، نبی کی زندگی میں موجود ہے. www.darsequran.com